شامل عبادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا پیغام، پارہ نمبر 27۔ پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت اور اس کی معرفت ہے۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 55 تا 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کو فائدہ دیتی ہے، اور میں نے جنات اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کرے اور میرے رب ہونے کو جانے۔ میں ان سے کسی قسم کا رزق نہیں چاہتا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائے۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی رزاق ہے، زبردست طاقت والا ہے۔ متقی لوگ جنت میں عیش کے ساتھ رہیں گے۔ سورہ طور آیت نمبر 17 تا 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، متقی لوگ بے شک باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، وہ لطف اٹھا رہے ہوں گے اس وجہ سے کہ ان کے پروردگار نے انہیں نوازا اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچایا۔ ان سے کہا جائے گا کہ خوب مزے سے کھاؤ پیو ان اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ وہ ایک لائن سے لگے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کی شادی کر دیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی ہے تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے، اور ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے، اور ہر شخص اپنے اعمال میں گرفتار رہے گا، اور ہم انہیں یعنی ان جنت والوں کو ایک کے بعد ایک پھل اور گوشت جو بھی ان کا دل چاہے گا دیتے چلے جائیں گے۔ وہاں وہ ایسے شراب کے جام پر یعنی دل لگی کرتے ہوئے چھینا جھپٹی کر رہے ہوں گے، جس میں نہ کوئی بےہودگی ہوگی اور نہ کوئی گناہ ہوگا، اور ان کے آس پاس وہ نوجوان پھر رہے ہوں گے جو انہی کی خدمت کے لیے خاص ہوں گے۔ وہ ایسے خوبصورت ہوں گے جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے، کہیں گے کہ ہم جب اپنے گھر والوں یعنی دنیا میں تھے تو ڈرے سہمے رہتے تھے، آخر اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم اس سے پہلے اس اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہی اللہ بڑا احسان کرنے والا، بہت مہربان ہے۔ کھیتی، پانی اور آگ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ جو کچھ تم زمین میں بوتے ہو کیا اسے تم اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر ڈالے، جس پر تم تعجب کرتے رہ جاؤ کہ ہم تو قرضدار رہ گئے، بلکہ ہم بالکل ہی محروم رہ گئے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو کیا اسے بادلوں سے تم نے اتارا یا اتارنے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا بنا کر رکھ دیں، پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ آگ جو تم جلاتے ہو کیا اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے ہی اس کو نصیحت حاصل کرنے کی چیز اور مسافروں کے لیے فائدے کی چیز بنایا ہے۔ آسمان و زمین سے بھی چوڑی جنت حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو۔ سورہ حدید آیت نمبر 20-21 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، خوب سمجھ لو کہ اس دنیا والی زندگی کی حقیقت بس یہ ہے کہ وہ نام ہے کھیل کود کا، ظاہری سجاوٹ کا، تمہارے ایک دوسرے پر فخر جتانے کا، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنے کا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش جس سے اگنے والی چیزیں کسانوں کو بہت اچھی لگتی ہیں، پھر وہ اپنا زور دکھاتی ہیں، پھر تم اس کو دیکھتے ہو کہ پیلی پڑ گئی ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں ایک تو سخت عذاب ہے اور دوسرے اللہ کی طرف سے بخشش ہے، اور خوشنودی اور دنیا والی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا دوڑو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی سارے آسمانوں اور زمین کی چوڑائی جیسی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ الحمدللہ،
آج ہمارے 27 پارے تراویح میں مکمل ہوئے۔